شادی کے فنکشنز میں جیب کترے تھے، وہ پہلے مل کے وارداتیں کرتے تھے، پھر بعد میں ان کی آپس میں سپلٹ ہو گئی، تو ایک اس میں سے پولیس کا مخبر بن گیا اور اس نے کہا کہ ہم ارسلان کو جو ٹارگٹ ہے اس کو پکڑوا دیتے ہیں۔ پرائیویٹ لوگوں نے ان کو گاڑی پہ فائر کیا، فائر پروبیبلی کسی کو لگا نہیں ہے، وہ آٹوپسی رپورٹ میں آ جائے گا، لیکن اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ بے قابو ہوا اور کھمبے میں لگا اور پھر اس میں ایکسیڈنٹ میں ان کی جان گئی۔ مراتب جو تھا اس گاڑی کے اندر ایک ذکاء اللہ، اس کا ایک دوست ہے اس ایریا کا، کیونکہ ادھر کے رہنے والا ہے نارنگ کا، تو اس کا ایک دوست تھا ذکاء اللہ، وہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا۔ شوٹرز لاہور میں دندناتے پھرتے ہیں، آپ کی طرف سے بے انتہا کاروائیاں کی گئی، شوٹرز کو مقابلوں میں پار بھی کیا گیا، لیکن یہ شوٹرز دوبارہ آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد کا کیس میں دیکھ لیں، تیفی والے میں دیکھ لیں، بلاج والے میں دیکھ لیں، جاوید والے میں دیکھ لیں، ہر ایک میں ان کے اپنے جاننے والے ہیں۔ ان میں سے کوئی کیس بھی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں کہ جس میں کوئی آرگنائز شوٹر نیٹ ورک نہیں ہے لاہور کے اندر۔ مراتب علی کے حوالے سے کیا تفتیش چل رہی ہے آپ کی؟ کب تک اس کو؟ اس میں بیسکلی یہ چونکہ صدر مرید کے میں پرچہ درج ہوا ہے اور مرید کے شیخو پورہ پولیس جو ہے وہ اس کو انویسٹیگیٹ کر رہی ہے، ہم ان کو اسسٹ کر رہے ہیں اس میں۔ تو کیا یہ واقعہ ہوا کیسے بچا جا سکتا ہے اس طرح کے واقعہ سے؟ اس میں بیسکلی ہماری جو پک پاکٹ تھے، جو کرتے تھے زیادہ تر شادی کے فنکشنز میں جیب کترے تھے، وہ پہلے مل کے وارداتیں کرتے تھے، پھر بعد میں ان کی آپس میں سپلٹ ہو گئی، تو ایک اس میں سے پولیس کا مخبر بن گیا اور اس نے کہا کہ ہم ارسلان کو جو ٹارگٹ ہے اس کو پکڑوا دیتے ہیں۔ اس سلسلے میں انہوں نے ریڈ کیا اور اس کا ناکہ لگا کے وہاں پہ جب انٹرسیپٹ کیا تو اس گاڑی کے پیچھے جو واصف جو انفارمر تھا اس نے پرائیویٹ لوگ بھی اکٹھے کیے ہوئے تھے اور ان کی 2 گاڑیاں مزید اس میں آئیں، اور پھر انہوں نے جب ارسلان نے دیکھا کہ پیچھے واصف ہے تو واصف سے اس کا آلریڈی کلیش تھا، تو اس نے گاڑیاں بھگا دیں اور اس کے پیچھے انہوں نے فالو کیا۔ فالو کرنے کے بعد جو آگے فائر کیے ہیں وہ انہی پرائیویٹ لوگوں نے ان کو گاڑی پہ فائر کیا، فائر پروبیبلی کسی کو لگا نہیں ہے، وہ آٹوپسی رپورٹ میں آ جائے گا، لیکن اس فائرنگ کے نتیجے میں وہ بے قابو ہوا اور درخت میں لگا، کھمبے میں لگا اور پھر اس میں ایکسیڈنٹ میں ان کی جان گئی۔ مراتب جو تھا اس گاڑی کے اندر ایک ذکاء اللہ، اس کا ایک دوست ہے اس ایریا کا، کیونکہ ادھر کے رہنے والا ہے نارنگ کا، تو اس کا ایک دوست تھا ذکاء اللہ، وہ گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا تھا اور ارسلان واز ڈرائیونگ۔ تو یہ سر، پولیس ملازمین اکثر جو اپنے کار خاص ہیں ان کی مدد سے پرائیویٹ لوگوں تک رسائی حاصل کرتے ہیں اور وہ کرمنل ہوتے ہیں، وقتی طور پہ وہ انفارمیشن تو دے رہے ہوتے ہیں لیکن مین وائل وہ پولیس کو بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی کارروائیوں سے بچنے کے لیے پولیس کو کس طرح محتاط ہونا چاہیے؟ آپ ان کو کوئی میسج؟ دیکھیں، ڈیکوائے آپریشن جو ہے نا وہ بڑا اولڈ پولیس کا ایک پلوئے ہے، جس میں ہم پولیس کے یعنی اپنے جو کرمنل سنڈیکیٹس ہیں، کرمنل گروپس ہیں، ان کے اپنے گروپس کو توڑ کے ہم پینیٹریٹ کرنے کے لیے اس کے گروپ کو ہم انہی کے گروپ کا ایک بندہ یوز کرتے ہیں۔ تو یہ ایک پرانا پلوئے ہے، ون آف دا پلوئز آف پولیس جو ڈیٹیکٹیو ہے، تاکہ ہم پورے کے پورے گروپس کو پکڑ لیں اور پھر ریکوریز بھی کر لیں ان کی۔ تو لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس میں کیئرفل ہونا چاہیے۔ کئی دفعہ یہ جو اسٹیٹ وٹنس کائنڈ آف لوگ ہوتے ہیں وہ پولیس کو مس یوز بھی کر لیتے ہیں، اس کیس میں بھی ایسا ہو سکتا ہے، وہ تفتیش میں سامنے آ جائے گا۔ اچھا سر، چنگ میں حال ہی میں ایک ارب پتی وکیل قتل کر دیا جاتا ہے گھر کی دہلیز پر، وہ اپنے بچوں کو اسکول چھوڑنے جاتا ہے اور اسکول سے جب واپس آ رہا ہوتا ہے، گھر پہنچتا ہی ہے، دروازہ کھولتا ہے گاڑی کا تو اس کو شوٹرز فائرنگ کا نشانہ بنا دیتے ہیں۔ ایک بار پھر شوٹرز لاہور میں دندناتے پھرتے ہیں، آپ کی طرف سے بے انتہا کاروائیاں کی گئی، شوٹرز کو مقابلوں میں پار بھی کیا گیا، لیکن یہ شوٹرز دوبارہ آ گئے ہیں، ان تک پہنچے؟ شوٹرز فینومینا از ایز اولڈ ایز مرڈر، اور ہر کیس میں کوئی، اب ڈاکٹر شاہد کے کیس میں دیکھ لیں، تیفی والے میں دیکھ لیں، بلاج والے میں دیکھ لیں، جاوید والے میں دیکھ لیں، ہر ایک میں ان کے اپنے جاننے والے ہیں جو ان کو شوٹر انہوں نے کنورٹ کر دیا۔ تو اس کو اگر جو یہ امپریشن دے رہے ہیں کہ جی ایک گروپ ہے جس نے آگے سے ہائرڈ شوٹرز رکھے ہوئے ہیں، وہ نہیں ہے۔ لالچ میں آ کے کسی کو کہہ دینا کہ جی آپ کر دیں اور اس کو جاننے والا ہوتا ہے، تو ہر کیس ڈفرینٹ ہے۔ اس کیس میں بھی جب تفتیش ہوگی تو پتہ لگے گا کہ ان کی کیا انمٹی تھی، کن کے ساتھ تھی، ابھی اس کی تفتیش میرا خیال ہے چل رہی ہے، اور اس کے بعد پھر پتہ چلے۔ آرگنائز کرائم یونٹ نے کوئی آگے کارروائی کی، کوئی کامیابی مل سکی ابھی تک؟ اب تک کی پیش رفت؟ ہمیں 1-2 لیڈز ملی ہوئی ہیں، اس پہ ہم کام کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو بلاول شوٹر ایک اہم کیس آپ نے سارٹ آؤٹ کیا، سالو کیا، تمام تر شوٹرز
بلاج مرڈر کیس میں گرفتار کر لیے گئے ہیں. تو اب جو خود تیفی بٹ کے بنوئی کے قتل میں ملوث تھے وہ بھی مفرور ہیں. دونوں کے حوالے سے آپ نے ریڈ وارنٹ بھی نکالے ہوئے ہیں. تو یہ شوٹرز اور بڑے یہ سارے ایک ہی ہیں, ان تک پہنچ آرگنائز کرائم یونٹ کی کب تک ممکن ہو جائے گی؟ ریڈ وارنٹس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ یہ ایئرپورٹس پہ موو کرتے ہیں, ان جگہوں پہ جہاں پہ ہماری ایکسٹراڈیشن ایگریمنٹ ہے, وہ تو آٹومیٹکلی ان کو ڈیپورٹ کر دیتے ہیں اور ہم سے کوآرڈینیٹ کر لیتے ہیں. جن ملکوں کے ساتھ ہمارا ایکسٹراڈیشن ایگریمنٹ نہیں ہے تو وہ والنٹری کوآپریشن ہوتا ہے, آلدو ریڈ وارنٹ ان کو بھی کاپیز جاتی ہیں. تو انٹرپول کے تھرو ایک والنٹری کوآپریشن ہوتا ہے, کبھی وہ کر دیتے ہیں کبھی نہیں کرتے, وہ کیس ٹو کیس ویری کرتے ہیں. ان تمام کیسز میں ریڈ وارنٹ جاری ہو چکے ہوئے ہیں اور ان تک ہم پہنچا چکے ہوئے ہیں. باقی جو یہاں پہ ان کے ریمننٹس تھے یا جو کرمنلز انوالو تھے پاکستان کے اندر, لاہور کے اندر, تو ہم گرفتار کر چکے. بلاج مرڈر کیس میں بلاول کو گرفتار کیا, اس کی تفتیش اب چل رہی ہے, کیا کیا ریکور ہوا, کیا اس کی انوالومنٹ تھی؟ ریمانڈ چل رہا ہے ابھی, ریکوری کا پروسیس میرا خیال ہے اسلحہ اس سے ریکور ہو چکا ہوا ہے, اور وہ بیسیکلی شوٹرز کو لے کے جانے والا اور واپس لے کے آنے والا اس کا رول تھا, اور وہاں پہ موقع پہ خود بھی وہ آرمڈ تھا. اور بلاج قتل کیس کے بعد ان کے بھائیوں کی طرف سے بھی کوئی اٹیک ہوا اور بہنوئی تیفی بٹ کا مارا گیا, اس کے حوالے سے ریڈ وارنٹ آپ نے نکالے, کیا وہ دبئی یا سعودیہ یا کوئی اس طرح کے کنٹری میں نہیں؟ لیٹسٹ ہماری انفارمیشن کے مطابق چونکہ یہ سینٹرل ایشیا میں آذربائیجان میں تھا, وہاں پہ ہمارا ایکسٹریڈیشن ایگریمنٹ نہیں ہے. سر لاہور میں یہ بدماشی کلچر ختم نہیں ہو پا رہا, آپ کی طرف سے یقیناً کارروائیاں عمل میں لائی جاتی ہیں, لیکن پھر سوسائٹی کا حصہ بن جاتے ہیں اور پھر ایسے لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے گولیوں کے لیے, شوٹرز کے طور پر ان کو نام دے دیا جاتا ہے اور وہ پھر کسی کا بھی ٹارگٹ کر دیتے ہیں. تو یہ جو لاہور میں بد امنی ہے, اس کے خاتمے کے لیے آرگنائز کرائم یونٹ نے کوئی حکمت عملی ترتیب دے رکھی ہے؟ ہمارا کیس ہوتا ہے کیس ٹو کیس ویری کرتا ہے. ہم ڈیٹیکٹیو سائڈ پہ انوالو ہوتے ہیں, ہم پریونٹیو سائڈ پہ انوالو اس طرح سے نہیں ہوتے. وہ آپریشنز اور دوسری ونگز ہیں جو اس پہ کام کر رہے ہیں آل دا ٹائم, اور ڈسپلے آف ویپن پہ اور ڈی ویپنائزیشن آف سوسائٹی پہ یا سرچ آپریشنز جو ہیں وہ آپریشنز ونگ جو ہے وہ ایگزاسٹیولی اس پہ کام کرتے ہیں. اور ایسا لاہور کے اندر آپ جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان میں سے کوئی کیس بھی میں چیلنج کے ساتھ کرتا ہوں کہ جس میں کوئی آرگنائز شوٹر نیٹ ورک نہیں ہے لاہور کے اندر. آرگنائز کوئی بھی نہیں ہے, کوئی شوٹر, سب ایک دوسرے کو جانتے ہیں, سب ایک دوسرے کو جانتے تھے, اور انہوں نے کسی نے مالشیے کو شوٹر بنا لیا یا کسی نے اپنے کچھ جاننے والے کو شوٹر بنا لیا, یا کوئی پرانا ملازم تھا تو اس کو انڈیوسمنٹ دی اور پیسے اور اس کو لالچ دی اور اس سے انہوں نے یہ کیا. تو ایسی صورت میں جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے اور جس میں ہم نہ صرف یہ آرگنائز بدماشی یا کوئی اور اس طرح کی چیز بالکل ٹالریٹ نہیں کی جاتی, اور نہ اس طرح کے ڈسپلے ویپنز پہ آپریشنز ونگ کام کر رہے ہیں.